करोड़ों दरूद सलाम आकाए दो जहान रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। आज की बात जाहिर शरीफ के साथ 26 टाइम पर। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मादरे दबिस्तान लाहौर, नाज पाकिस्तान, चेयरपर्सन अदब सराय इंटरनेशनल, 50 किताबों की राइटर हैं। इनकी जो सबसे बड़ी वजह शोहरत वो ये है कि ये दुनिया की पहली खतून है जिन्होंने कुरान पाक का मज़मून मफ़हूम तर्जुमा किया। यानी ये वो एक शायरा भी हैं, एक अदीबा भी हैं। इसके साथ साथ ये माशाल्लाह दर्द दिल रखती हैं। बहुत ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां और जो इस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खिदमत दे रही हैं उर्दू अदब के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, आपको मैं अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया शरीफ जाहिद जी शरीफ साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आज आपसे पहला सवाल है कि आप उर्दू अदब की तरफ और फिर ये खास जो आपको अल्लाह ताला ने नेमत बख्शी है कि आपने कुरान पाक का मज़मून मफ़हूम तर्जुमा किया है, इस हवाले से मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि ये शौक आपको लिखने का और ये ख़ास तौर पे ये कुरान पाक के हवाले से लिखने का कैसे आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक जो हम सबको नसीब हुआ, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का महीना है। इसी महीने में मुझे ये कुरान पाक का मफ़हूम तरफ से हुक्म हुआ, यानी मेरी तवज्जो उस तरफ राग़िब हुई। इसका यही मतलब था कि मेरा रब ये चाहता है कि मैं कुरान पाक का मज़मून मफ़हूम लिखूं। वो कुछ इस तरह भी था इसका कि मैं पहले मुबारक की थी, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मैं इंसुलिन पे चली गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो रोज़े नहीं रख सकी। तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझसे कोई ऐसा काम है जो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए और रोज़ों का नेमुल बदल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने मुझे नाते अता करनी शुरू की और एक महीने में मुझे 60 नातें अल्लाह ताला ने अता की और हर महीने वो नाते अता करता रहा, जिससे मेरी एक कुलियात मुरतब हो गई नातों की, हमदो नात की पूरी कुलियात माशाल्लाह 7 किताबें जिसकी कुलियात इनका इश्क के नाम से मैंने मुरतब की। उसे अगले साल फिर अल्लाह ने रुख जो है ये कुरान पाक के मज़मून की तरफ दिया। कुरान पाक मुझे हद में उसको पसंद करती हूँ, मेरा दिली लगन शौक पढ़ती हूँ। मैं तलावत रही थी इसमें सारे की, तो मैंने कहा कि कितना इसका मज़मून मफ़हूम जो है की कोशिश की जाए। तो अल्लाह ताला ने करम किया और 30वां सिपारा जो है वो मुकम्मल हो गया। रमज़ान मुबारक। मेरा ख्याल था कि मैं शायद सिर्फ 30वां सिपारा ही कर सकूंगी और अल्लाह ताला शायद इतना ही काम मुझसे ले ले तो मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं ये सिपारा कर लूं। जब ये सिपारा मुकम्मल हो गया तो फिर मैं सूरह बकरा से मैंने दोबारा इसका आगाज़ किया
اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ریاض میں یہ کام مکمل ہوا. 6 ماہ کے عرصے میں میں نے پورا قرآن پاک جو ہے یہ اس کا منظوم مفہوم جو ہے یہ مکمل کر لیا. جی جی ماشاءاللہ جی. الحمدللہ جی تو یہ اس کا قرآن پاک کا جب منظوم مفہوم مکمل ہو گیا تو اس کے جو وقت لگا وہ اس کی ریسرچ میں لگا. یہ ہم نے پہلے مختلف مکتبہ علم میں جو اسلام سے تعلق رکھتے تھے ان کو دکھایا، لیکن اس میں آراء کا ڈفرینس آتا گیا، کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا. آخر میں ہم نے یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا اور وہاں کی جو اسکالرز، لاہور کالج یونیورسٹی کی اسکالرز نے اس کے اوپر بھرپور توجہ دی، میٹنگ کال کی اور اس کے اوپر قرآن کریم کے اوپر ریسرچ باقاعدہ شروع کی کہ کہیں کوئی اس میں ابہام یا کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہ جائے. اور الحمدللہ انہوں نے، میں سعودیہ میں ہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کام مکمل ہو گیا اور میں پاکستان گئی تو اس میں ہمارے تقریباً 4-5 سال ہمارے اس میں لگ گئے. اور اب الحمدللہ یہ کتابی شکل میں موجود ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ پسند کی جا رہی ہے. آج کل یوٹیوب پہ یہ مسلسل لگ رہا ہے ڈیلی، اور 1-2 اخبار والے بھی مسلسل اس کو روزانہ چھاپ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی میرے پر بڑی اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس میں میرا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. اللہ کے کرم کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. آج آپ نے ماشاءاللہ 50 کتابیں لکھی ہیں جو. اچھا آپ کی کتابوں، یہ 50 کتابیں ہیں، اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کتابوں میں آپ نے کس چیز کو زیادہ فوکس کیا ہے؟ کوئی موضوع ایسا، کوئی ایسی چیز؟ نہیں، یہ تو دیکھیں کتابیں ویسے شاعری کی کتابیں زیادہ ہے اور سفر نامے ہیں، ریسرچ ورک ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ہم نے شامل کی ہیں. اور اس میں زیادہ تر ریسرچ ورک کا کام ہے، پوئٹری ہے، پوئٹری زیادہ میں نے کی ہے. تو اس میں موضوع آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو مختلف موقع محل کے حساب سے موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور اگر آپ میں انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کیا ہے یہ کی خدمت پیش کرتی سورۃ الفاتحہ کا مفہوم. ایسے میں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا، دو عالم کا خالق ہے مالک ہے رب، ہے زیبا اسی کو ہی تعریف سب. دو عالم کا خالق کو مالک ہے رب، ہے زیبا اسی کو ہی تعریف سب، یقیناً وہی ہے نہایت کریم، وہ بدلے کے دن کا ہے مالک رحیم. عبادت ہے کرتے تو کرتے تیری، عبادت ہے کرتے تو کرتے تیری، مدد بھی تیری چاہتے ہیں سبھی، بشر جن پہ انعام تو نے کیا، انہی کی روش پر ہمیں بھی چلا، بچا ان سے جن پر غضب ہے تیرا، بچا گمرہی جن کی ٹھہری سزا. یہ سورۃ الفاتحہ کا منظوم مفہوم تھا. اور اب سورہ اخلاص کا منظوم مفہوم پیش کرتی ہوں. ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا، کہو بالیقین کہ خدا ایک ہے، کہو بالیقین کہ خدا ایک ہے، اسے ایک جو مانے وہی نیک ہے، ہر ایک شے سے ہے وہ سدا بے نیاز، مگر وہ ہے ہر چیز کا کارساز، کسی نے بھی اس کو نہ پیدا کیا، وہ والد کسی کا نہ بیٹا بنا، کسی نے بھی اس کو نہ پیدا کیا، وہ والد کسی کا نہ بیٹا بنا، کہیں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی تو اس کے برابر نہیں، کہیں بھی تو کہیں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی تو اس کے برابر نہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ ہم پھر آپ رمضان کے آخری عشرہ جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات آپ سے ٹائم لیں گے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھریلو خاتون ہے، بہت سی ظاہر ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ کام کیا جو کہ باقی دنیا کی کوئی خاتون نہیں کر سکی.
اور ادب سرائے انٹرنیشنل میں یہ سالانہ پروگرام بھی کرتی ہیں، جس میں جو نئی لکھنے والی خواتین و حضرات جو ہوتے ہیں ان کو یہ انعامات بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر یہ جو اردو ادب پہ کام لوگ کرتے ہیں ان کو یہ اپنی طرف سے انعامات بھی دیتی ہیں، گولڈ میڈلز دیتی ہیں، شیلڈز دیتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اردو ادب کے لیے کام کر رہی ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے۔ آپ ہمارا فخر ہیں، پاکستان کا فخر ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کسی دوسرے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے حوضہ شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔